السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اس سے قبل پہلی نشست میں اسلام سے قبل کے حالات جو مکۃ المکرمہ اور اطراف کے تھے اسے بیان کیا گیا تھا، اور پھر گزشتہ دوسری نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کے واقعات کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ آج سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ اس کا آغاز میں جامع نظامیہ کے بانی حضرت العلامہ مولانا انوار اللہ فاروقی انور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ اور یہ ایک شعر سماعت فرمائیے کہ دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم سب نور خدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم سب نور خدم طالع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق جیسا کہ عام رجحان ہمارا ہے اور اسی تاریخ کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اور اسی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر ساری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 12 ربیع الاول ہی نہیں ہے، بلکہ بعض تاریخی کتابوں میں 9 ربیع الاول بھی ہے۔ بلکہ میں نے اس تعلق سے جب غور و فکر کیا تو تقریباً 10 کتابوں میں، تاریخی 10 کتابوں میں 9 ربیع الاول ہی کو ان لوگوں نے شامل کیا، 9 ربیع الاول ہی کو بتلایا آپ کی ولادت کی تاریخ۔ البتہ ایک بات یہ متفق علیہ ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، پیر کے دن کے تعلق سے تمام تاریخ داں اس بات پر متفق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ بعض تاریخ داں جیسا کہ رحمت اللہ عالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی، اسے 9 ربیع الاول انہوں نے لکھا ہے، اور سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسے پیر کا دن انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں بھی 12 ربیع الاول لکھا گیا، لیکن پھر اس کے حاشیے میں 9 ربیع الاول پیش کیا گیا، 9 ربیع الاول لکھے اس میں بھی۔ اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، ابو المقداد 10 ربیع الاول اور طبری ابن خلدون میں 12 ربیع الاول، تو اس طریقے سے بہرحال مختلف تاریخیں
ہمارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق آتی ہے، لیکن تاریخ ولادت بہرحال ہمارے لیے بڑی عظمت رکھتی ہے، لیکن تاریخ سے بڑھ کر ہم کو جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی، جسے ہم متفق علیہ طور پر جو ہے سو پیر کا دن مانا جاتا ہے۔ بہرحال سرکار علیہ وسلم کی ولادت کے دن یعنی کہ خوشی ہم مناتے ہیں، اور خوشی منانا بھی چاہیے، خوشی ہم کو منانا بھی چاہیے، کیونکہ ایسی عظیم مرتبہ شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین جو ہے، اور پھر کل بھی میں نے اپنے درس میں یہ بات سامنے آئی کہ باعث تخلیق کائنات آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت عیسوی اعتبار سے وہ بھی 20 اپریل 571 بروز پیر بوقت فجر موسم بہار تسلیم کرتے ہیں۔ تقریباً تمام علماء کرام اس بات سے متفق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس حال میں ہوئی اور جو نورانی شب رہی ہے، اس کے تعلق سے بھی میں نے گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا دودھ 6 یا 7 روز تک آپ نے پیے، یعنی یہ کہ آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ سے آپ نے 6-7 روز تک آپ نے دودھ پیا۔ والدہ ماجدہ کے علاوہ یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کو سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پلایا، خولہ بنت المنذر انہوں نے بھی دودھ پلایا، اور ایک نام ہے سعدیہ، یہ سعدیہ حلیمہ نہیں، حلیمہ سعدیہ نہیں ہے، دوسرے ہیں یہ سعدیہ، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور عاتیقہ نام سے بھی خواتین تھے 2، وہ انہوں نے بھی آپ کو جیسے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آخری میں حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس جو دودھ پلانے کا یہ جو عرصہ رہا یہ تقریباً 1 ماہ کا رہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کر جب مکے سے سرکار علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ انتہائی جو ہے سو سرکار علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے، اور آپ نے بھی حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی محبت کی نظر سے دیکھا تھا۔ یہ اس وقت کا اس دور میں شرفائے عرب کا دستور تھا کہ اپنے نومولود بچوں کو پرورش کے لیے مختلف دیہاتوں میں رہنے والے بدوی قبائل میں بھیج دیتے تھے تاکہ کھلی فضا میں نشو و نما ہو اور عربوں کی فطری خصوصیات اور فصاحت زبان پیدا ہو۔ یعنی کہ اس زمانے میں یہ بات محسوس کی جاتی تھی کہ اچھی زبان جو ہے، فصیح و بلیغ زبان، وہ دیہاتوں میں کہی جاتی تھی۔ آج کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس زمانے میں فصیح و بلیغ یعنی کہ عربی جو زبان، پیور عربی جسے ہم کہتے ہیں، وہ عربی زبان جو فصیح و بلیغ جو ہوا کرتی تھی، اسے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسری اور ایک وجہ یہ ہے کہ دیہاتی خواتین کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی خواتین بھی بہت ہی یعنی کہ صحت کے اعتبار سے، چونکہ وہاں کے جو آب و ہوا جو رہتی تھی اس کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی، اور وہ یہ مکے میں پیدا ہونے والے جتنے بھی شرفا عرب جو لوگ تھے وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی بھی جو ہے سو تربیت اور ان کی بچوں کی نشو و نما بھی ایسے ہی فضا میں ہو تاکہ وہ بچے صحت مند رہے۔ اور پھر جو دودھ پلانے کے لیے جو بچے آتے تھے، عورتیں آتی تھیں، ان کو اس کا جو سو معاوضہ بطور معاوضہ جیسو بہت سی رقم ان کو دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف دیہاتوں سے خواتین ہر سال میں 6 مرتبہ، روایت میں آتا ہے کہ ہر سال میں 6 مرتبہ وہ خواتین 2 مرتبہ، ہر سال میں 2 مرتبہ جو ہر 6 مہینے کو ایک بار مکہ المکرمہ کو آتے تھے، اور یہاں پر نومولود ہونے والے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور پھر اس کا عرصہ ہو جانے کے بعد 2 سال کا جو عرصہ دودھ پلانے کا ہے، 2 سال کا اور 2.5 سال کا، وہ عرصہ مکمل ہونے کے بعد پھر لا کر اپنے والدین کو جو سو ان کو جو سو سونپ دیا جاتا تھا۔
تو اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ نے بھی ان کو مکے سے آ کر جو سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ، اب یہاں پر مختلف جو روایتیں جو ہمارے سامنے آتی ہے تاریخ کی روشنی میں، وہ یہ کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ جس وقت اپنے شوہر اور اپنے بیٹے، شوہر کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو اس وقت وہاں کے دیگر خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں، لیکن ان کی معاشی حالت بہت ہی کمزور تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی معاشی حالت بہت ہی کمزور تھی، اس وجہ سے یہ بہت ہی کمزور تھی، اور اس کے علاوہ ان کا جو اونٹنی جو تھی وہ بھی بہت کمزور تھی۔ تو اس وجہ سے جو دیگر خواتین اپنے اونٹوں پر جو سفر کیے تھے مکے کا، وہ لوگ بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کی طرف توجہ کی، کیونکہ لازمی بات ہے کہ دودھ پلانے سے انہیں اچھا خاصی خطی رقم ان کو معاوضے میں دی جاتی تھی، تو اس لیے ان خواتین نے مالدار گھرانوں کی طرف توجہ کی اور وہ مالدار گھرانوں سے اپنے اپنے بچوں کو حاصل کر لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ وہاں پر پہنچی تو اس وقت تک تمام تقریباً مالدار گھرانوں کے بچے جو سو ان خواتین کو جو سو سونپ دی گئی تھی۔ اب جب حلیمہ سعدیہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر تمام جب بچوں کو جو سو سونپ دیا گیا تھا ان خواتین کو، جب حلیمہ سعدیہ جب پہنچے تو وہاں پر صرف عبد المطلب یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، عبد المطلب کے پوتے یعنی کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے، بی بی آمنہ کے فرزند، آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یتیمی کی حالت میں تھے، جن کے والد یعنی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال بچپنے ہی میں یعنی کہ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو یتیمی کی حالت میں تھے۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے گھر پہنچتی ہے، اور جب حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر جب گھر پہنچتی ہے اور جب دیکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف بہت ہی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بہرحال حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہاں سے کوئی زیادہ معاوضہ تو ہم کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن بچہ بہت خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے جو سو میں اپنے ساتھ لے لوں۔ تو شوہر نے بھی اس بات پر جو سو رضامندی ظاہر کی، اور اس طریقے سے حضرت آمنہ سے حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے بچے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور انہیں دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ پھر روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پھر داہنی چھاتی کو منہ لگایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے آپ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اکثر آپ سنے ہوں گے یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہی سے آپ کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی طریقہ کار رہا کہ جب آپ کو دودھ ایک چھاتی سے دائنی جانب سے دودھ پلا دیا گیا، اس کے بعد پھر آپ نکال کر جب بائیں جانب کی جو سو چھاتی پر جو سو آپ کے چہرے کو لگایا گیا تو آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت بھی آپ کا کس کا حلیمہ سعدیہ کا ایک شیرخوار بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی شیرخوار تھے، وہ بھی دودھ پیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بات روایت میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بھی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا وہ صرف ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا، اور دوسری چھاتی جو ہے سو اپنے یعنی کہ یہ سمجھے کہ اپنے بھائی کے لیے جو عبداللہ جن کا نام ہے ان کے لیے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تو وہ عبداللہ وہ بائیں جانب سے وہ دودھ پیا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی سے یہ سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ بتلایا گیا کہ سرکار دو علیہ وسلم نے ایک ہی جانب سے آپ نے دودھ پیا، اور پھر دودھ شریک بھائی کے لیے آپ جیسے وہ دوسری چھاتی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر اپنے خیمے پر آئے اور 3 روز تک مکے میں قیام کے بعد اپنے گھر واپس ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خود بیٹھی اور مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کعبے کے سامنے آئی۔ اب یہاں پر بھی ایک معجزہ سامنے آ رہا ہے، دیکھیے آپ کہ وہ کہتی ہیں کہ کعبے کے پاس ان کی اونٹنی نے، کس کی؟ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہے،
حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جب کعبے کے پاس پہنچی تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنی راہ پر چل پڑی، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس آنے کے بعد اس اونٹنی نے خود جو ہے سو 3 سجدے کیے۔ اور پھر آپ کا جب سفر ہوا تو وہ جو دوسری جو خواتین آئی ہوئی تھی، جو آ کر پہلے اپنے بچوں کو، وہاں کے جو عمرہ کے بچوں کو جو لے کر واپس لوٹ رہی تھی، وہ تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اللہ کا کرم یہ رہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر بیٹھنے کی وجہ سے کہ اونٹنی میں بھی طاقت اور قوت آ گئی، اونٹنی میں بھی طاقت اور قوت آ گئی۔ جو اونٹنی بہت ہی دھیمے طریقے سے چل رہی تھی، اب وہ دوڑنے لگی تھی۔ تو اسی بات کو یہاں پر جو ہے پیش کیا گیا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جب پہنچے راستے میں، ان لوگوں سے پھر ملاقات ہوئی تو وہ تمام خواتین حیرت کا اظہار کیے، تعجب کا اظہار کیے کہ حلیمہ تم اتنا جلدی تم یہاں پر کس طریقے سے پہنچ گئے؟ تو آپ نے یہ بات بتلائی کہ میری اونٹنی کی کمزوری دور ہو گئی، حلیمہ سعدیہ نے یہ بات بتلائی۔ بچے کے متعلق پوچھنے پر حلیمہ سعدیہ نے بتلایا کہ وہ عبد المطلب کے یتیم پوتے کو لے کر آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی اور ساتھ والیاں حسد کرتے پیچھے رہ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف آوری کے بعد برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، جہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ان کی معیشت بہت ہی کمزور تھی، معاشی حالت بہت ہی کمزور تھی، لیکن جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے، تو وہاں پر جو ہے سو برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور جو بوڑھی اونٹنی تھی وہ اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، اور جو گھر میں جو بکریاں وغیرہ تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حالانکہ سب قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہاں پر پہنچنے سے پہلے بہت ہی تنگی کی حالت میں وہ معاملہ ان کا گزر رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھی اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے والے نبی کے قدم کی برکت سے تمام زمینیں شاداب ہو گئی۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے، یعنی کہ دیگر جو لوگ تھے وہ لوگ بات یہ کہنے لگے کہ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہنچ ہوئی، اس کے بعد یہ جو تغیرات، یہ جو تبدیلی جو آئی، تو اس کی وجہ سے دوسرے چرواہے، دوسرے جو لوگ تھے جو بچوں کو چرواہے جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ جاؤ اپنے بکریوں کو لے جاؤ اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ چراؤ، تاکہ ہمیں بھی جو سو وہ برکتیں حاصل ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی رہے ہیں، عبداللہ، اور آپ کی 3 صاحبزادیاں جو انیسہ، حذیفہ اور جدامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو یہی شیمہ ہے زیادہ تر جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ نے آپ کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر اس زور سے کترا کہ دانتوں کے نشان اس پر بیٹھ گئے، جس کو شیمہ کے مونڈے پر آپ کتر دیے، ستانے لگے تو آپ کتر دیے تو وہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر وہ واقعہ پیش آ رہا ہے غزوہ حنین کا۔ بعد میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، اس کے بعد غزوات کا سلسلہ جاری رہا، پھر اس کے بعد ایک غزوہ حنین ہوا، تو وہ غزوہ حنین کا واقعہ چونکہ اب اس کے ساتھ ہی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ذہن میں بات رہ جائے کہ یہ نشان جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپنے میں جو آپ نے اپنی بہن شیمہ کو جو قتل دیا تھا، آپ نے جو دانتیں جو بیٹھ گئے تھے، اس کے تعلق سے یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کہ غزوہ حنین کے بعد
شیما مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، اور ان کا مال و متاع سب جو سے طریقہ کار تھا، مال غنیمت حاصل ہوا کرتا تھا، وہ مالی غنیمت، اور پھر جو سینکڑوں لوگ جو جنگ کے لیے آتے تھے وہ لوگ ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ بھی جب گرفتار ہو کر آئے تو اس میں یہ بی بی شیما بھی اس میں شامل تھی۔ تو جب بی بی شیما بھی جب پہنچے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پیش کیا گیا تمام لوگوں کو، مال غنیمت اور ان قیدیوں کو، تمام لوگوں کو، تو آپ بی بی شیما نے کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جب گرفتار ہو کر وہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ یہ بات سن کر سبھی لوگ حیرت میں ہوئے۔ جب یہ بات سنے تو جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کو رکھا اور آپ کو پیش کیا۔ تو انہوں نے بی بی شیما نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد دلایا۔ کیا؟ انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا، اور آپ نے انہیں بڑے ہی احترام، بڑے ہی اتفاق کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا اور فرمایا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میری بہن بن کر رہ سکتی ہو، یا پھر اگر آپ واپس جانا چاہتی ہو تو آپ جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطائے وغیرہ دے کر جو ہے 3 غلام اور باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں بھی شامل ہے، وہ دے کر جو ہے ان کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کو جو ہے الوداع کہا۔ اس میں روایت میں یہ بات آتی ہے، غزوہ حنین کے جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو اس وقت کی وہ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ اس وقت بی بی شیما نے یہ کہا کہ آپ مجھے جانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں کس طریقے سے جاؤں گی کہ میرے اپنے قبیلے کے لوگ گرفتار ہیں، قید ہیں، انہیں میں بغیر چھڑائے کے میں چلے جاؤں گی تو لازم بات ہے کہ اس کا غلط اثر پڑے گا۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور ان تمام قیدیوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی شیما کے کہنے پر انہیں بھی آزاد کر دیا۔ کہ غزوہ حنین کی تاریخ میں آپ کو بعد میں بات آ جائے گی۔ بہرحال حضرت حلیمہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے گئے۔ ایک واقعہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، بچپن کا جو واقعہ ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے گئی۔ وہاں ایک کاہن کے تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیلات آپ کے سامنے بات رکھی تھی، کاہن کون ہوا کرتے تھے۔ تو کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو پکار کر کہنے لگا، کون؟ وہ کاہن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم وسلم، جیسا کہ کل کی بھی نشست میں وہ بات آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی ہے جبکہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گل کے درمیان میں، پانی اور گل کے درمیان میں تھے۔ ابھی مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی، اس وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں۔ تو یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، کاہن جو لوگ ہوا کرتے تھے، جن کے پاس شیاطین اور جن ہوا کرتے تھے، جو انہیں خبر دیا کرتے تھے اور انہیں جو ہے وہ علم دیا جاتا تھا، تو وہ کاہن لوگ جو جادوگر، یہ سمجھیے آپ، وہ لوگ جو ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جو شیاطین رہتے تھے، وہ ان کے پاس تھوڑا بہت جو علم رہتا تھا، وہ علم ان کے پاس تھا۔ تو کاہن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں، تو اس نے پکار کر کہنے لگا، اے عکاس والو، اس بچے کو جان سے مار دو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو، ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ خبر سنی، یہ آواز سنی، انہوں نے آہستگی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی گئی۔ یہ بھی ایک بچپنے کا ایک واقعہ۔ بہت سے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ، بچپنے کے واقعات، بہت سے معجزات آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اب یہاں پر حضرت حلیمہ کے مکان کے قیام کے دوران جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات پیش آئے، اس میں ایک مرتبہ یہ عکاس کے میلے میں لے گئی تو اس کا جو واقعہ کاہن کا جو ہے وہ بھی سامنے آپ کے رکھ دیا گیا۔ اب دوسری جو بات ہے، حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک آپ کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔
آپ کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال کے بعد جب آپ کو والدہ ماجدہ کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ نے بہت غمگین ہو کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے غم کے ساتھ اس بات کا احساس لیے کہ وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ کے حوالے کرنے مکہ پہنچی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی، مکہ شریف میں۔ تو پھر حضرت آمینہ بی بی آمینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے ان سے کہا کہ نہیں، تم بچے کو ابھی واپس لے کر جاؤ۔ پھر بچے کو جو ہے پھر حلیمہ سعدیہ واپس لے کر آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ پرورش پائے۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ اس میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر میں جب آپ وہاں پر تھے تو فرشتے آئے اور شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جان مال آل اولاد سب کچھ حقیقی معنوں میں نچھاور کرنے کی وہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے، وہ دلی جذبہ پیدا کر دے، وہ ایمانی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو موذی مرض آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس موذی مرض کو دور فرمائے رب العالمین۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب پر جو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، جو پریشان حال ہے انہیں پریشانی سے دور کر دے، اور جو اس موذی مرض میں مبتلا ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو ہی سب کا رب ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت نافرمان ہیں، لیکن تو اس بات کا خیال رکھ کہ ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، بس اس پر نظر کرم کر دے ہم پر۔ اور جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جتنے بھی مسلمین اور مسلمات ہیں جو اس میں مبتلا ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جن کا انتقال ہوگا انہیں اے باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، اور ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔